اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولو كان انقطع الدم دون عادتها فوق الثلاث لم يقربها حتى تمضي عادتها بين اتصلت لأن العودة في العادة غالب فكان الاحتياط كالاجتناب بین انقطع أيام حل وقتها قبل الغسل لأن الحيض لا مزيد له على العشرة إلا أنه لا يستحب قبل الاتصال للنهي في القراءة بالتسديد صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلی آلہ وصحابہ وبارک وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ اکبر خیر۔ دوسرا مسئلہ انقطاع دم دون العادت جی، اور اگر ختم ہو گیا خون عورت کی عادت سے پہلے، عادت 6 دن تھی، 5ویں دن خون ختم ہو گیا مثال کے طور عادت سے، لیکن 3 سے اوپر، 3 سے پہلے ختم ہو تو وہ استحاضہ ہے، 3 سے اوپر تو کیا حکم ہے؟ حیض تو ختم ہو گیا، نہ قریب جائے مرد عورت کے حتیٰ کہ گزر جائے عادت اس کی، اگرچہ عورت غسل کر لے۔ پیچھے یہ تھا جی اور 10 سے کم پر، لیکن وہ اس کی عادت پر ختم ہوا ہے تو وہ نہانے تک قریب نہ جائے یا نماز کا وقت نماز اس کے ذمہ آ جائے۔ یہ ہے کہ 3 سے اوپر ہے لیکن عادت سے کم ختم ہوا ہے، اگرچہ عورت غسل کر لے تب بھی اس کے قریب، تاکہ اس کی جو عادت ہے وہ دن پورے ہو لیں۔ 5 پر ختم ہوا ہے، 6 پر عادت ہے تو مزید 1 دن ابھی قریب نہ جائے۔ وجہ اس لیے کہ خون کا لوٹنا عادت میں غالب ہے، اور قانون ہے شریعت میں والغالب کالواقع، جو غالب ہوتا ہے وہ مثل، تو پس ہے احتیاط اجتناب میں، عدم قربت میں۔ تیسرا مسئلہ انقطاع دم لتمام المدت، اور اگر ختم ہوا خون و دم حیض 10 دن پر جی، 10 دن پر خون ختم ہو گیا تو حلال ہے وطی کرنی مرد کی عورت سے غسل سے پہلے، کیوں؟ لسیرورت من الطاہرات حقیقتاً، دیکھے اس لیے کہ عورت جو ہے وہ حقیقتاً طاہرات میں سے کیونکہ اس سے آگے حیض جا نہیں سکتا، اس لیے کہ حیض نہیں، مزید نہیں، اضافہ اس کے لیے 10 پر اضافہ نہیں ہے، اللہ مگر یہ کہ استثناء من قولی حلاوت ہوا، مگر یہ کہ نہیں مستحب کیا شے؟ قربت غسل سے پہلے مستحب نہیں ہے۔ عادت پر 10 دن پر خون ختم ہوا ہے نا تو فوراً قربت کر سکتا ہے، لیکن مستحب یہ ہے کہ غسل سے پہلے قربت، مستحب یہ ہے کہ قربت نہ کرے، مستحب نہیں ہے، غسل سے پہلے قربت نہ کرے یہ مستحب ہے، نہیں مستحب غسل سے پہلے قربت کرنا۔ یہ جو جملہ بولو یا دوسری طرح بولو مطلب ایک ہی ہے، کیوں؟ باوجہ نہج کے قرات بالتشدید میں، حتیٰ یطہرنا بھی تو ہے نا قرات کہ خوب پاک ہو جائیں، تو اب وہ تو یا تو ہرنا کو جو ہے نا حمل کیا ہے 10 پر، اور یطہرنا کو حمل کیا 10 سے کم پر، تو وہ تو حمل کیا ہے نا، لیکن قراتیں تو دونوں موجود ہیں، تو اس لیے مستحب یہ ہے کہ 10 دن پر بھی اگر حیض ختم ہو تو ذرا مولوی رسا لین ایک جڑا نا ناشا لوے جی، اے مطلب ہے جی۔
ہو پلاوے صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سبحان اللہ. فوق الثلاث قید بہ، کیوں؟ تاکہ ثابت ہو جائے حکم اس صورت میں کہ جب منقطع ہوا دم 3 دن سے پہلے بطریق لولا، کیونکہ عود اس میں تو عذر ہے، 2 دن خون ہے رک گئے، تو یہ تو عذر ہے کہ ابھی آگے خون جائے گا، تو اس کا حکم خام خواہ واضح ہو گیا، لہذا بھی قریب نہ جائے جی، عادت پوری ہونے دیں جی. بوجہ مبتلا ہونے بناتے آدم علیہ السلام کے حیض کے ساتھ ہر مہینے میں، اور یہ کہ حیض نہیں ہوتا کل کس سے، لعشرات ایام، اگر ختم ہوا پورے، یعنی بوجہ گزر جانے 10 دنوں کے. لام جو ہے یہ علت کا ہے، یعنی باوجہ گزر جانا، یعنی 10 کے گزرنے کے لیے اثر ہے دم حیض کے انقطاع میں، کیونکہ نئی اضافہ دم حیض کے لیے 10 پر، اور اس کے ساتھ ساکت ہو گیا وہ جو کہا گیا ہے کہ نئی حاجت انقطاع کے ذکر کی. کیوں؟ باوجہ جواز عورت کے قربان کے 10 کے گزرنے پر خون ختم ہو یا نہ ہو جی. تو اصل یہ ہے کہ 10 تک حیض ختم ہو جاتا ہے، اگر خون ختم نہیں ہوا تو وہ حیض نہیں ہے، وہ کیا ہے؟ لہذا حیض تو ختم ہو گیا نا، اس لیے انقطاع تو خام خواہ ہے، تو لہذا یہ قید لگانا ٹھیک ہے جی. اچھا جی. حلاوت اوہا، حلال ہے بتی اس کی، اور نئی ذکر کیا گیا تفاوت وجوب صلاۃ علیہا کا عندہ ادراک جزء من وقت صلاۃ. بھائی وتی تو حلال ہو گئی ہے، اور نئی ذکر کیا نماز کے وجوب کا فرق عورت پر، عورت کے اس نماز کے وقت سے ایک جز پانے تک. خلاصہ یہ ہے یہ کہ شرط کیا گیا ہے غسل کی قدرت پانا اور تحریمہ وقت میں صورت اولا میں نہ کہ، کیونکہ ثانیہ میں جو ہی اس نے کیا کیا بھئی خون ختم ہوا جس نماز کے آخر میں، وہ نماز اس کے ذمے آ گئی، اے مطلب ہے جی. فی القراءۃ بالتشدید وان کان، اگرچہ اس قراءت کی تعویل کی گئی ہے تشدید والی کی، ما دون العشر کے ساتھ. یہ مسئلہ پڑھا کہ پیسہ تمہاری حتیٰ یطہرن کا مطلب ہے کہ جب 10 دن سے پہلے خون ختم ہو، تو یطہرن تب ہوگا جب غسل کر لے گی. 10 دن ہوں تو پھر حتیٰ یطہرن کہ اب پاک ہو گئی ہے. بے اگرچہ تعویل یہ ہے لیکن باعتبار ظاہر کے شامل ہے یہ ما دون العشر کو اور عشر دونوں کو، اس لیے مستحب ہے کہ 10 دن پر بھی پہلے غسل کر لے، تو پھر ایشا بس جی. اور اگر ختم ہو جائے خون عورت کی عادت سے پہلے 3 دن کے بعد، تو نہ قریب جائے مرد عورت کے حتیٰ کہ گزر جائے عادت عورت کی، اگرچہ غسل کر لے، اس لیے کہ لوٹنا خون کا عادت میں غالب ہے، پس ہے احتیاط اجتناب میں. اور اگر ختم ہو خون 10 دن کے لیے تو حلال ہے بتی عورت کی غسل سے پہلے، اس لیے کہ حیض نہیں بڑھتا
نہیں اضافہ حیض کے لیے اور زیادتی 10 پر، مگر یہ کہ نہیں مستحب قربت کرنی غسل سے پہلے بوجہ نہج کے قرات بالتشدید میں، اس میں نہج ہے کہ مطلب ہے خوب پاک ہو جائے تو پھر قربت کرو، تو خوب تب ہے جب غسل کر لے جی۔ اور اگر ختم ہو گیا خون عورت کی عادت سے پہلے 3 دن کے بعد تو نہ قریب جائے مرد عورت 3 دن، ہاں ٹھیک ہے 3 دن سے زائد ہے۔ مرد عورت کی حتیٰ کہ گزر جائے عادت عورت کی اگرچہ غسل کر لے، اس لیے کہ خون کا لوٹنا عادت میں غالب ہے، بس ہے احتیاط اجتہاد میں۔ اور اگر ختم ہو گیا خون 10 دنوں پر حلال ہے وطی عورت کی غسل سے پہلے، اس لیے کہ حیض نہیں بت اوہا اضافت مفعول بے کی طرف ہے، فاعل محذوف ہے، حلال ہے بتی کرنی مرد کی عورت سے، اس لیے کہ حیض نہیں اضافہ اس کے لیے 10 دنوں پر، مگر یہ کہ نہیں مستحب وطی کرنی غسل سے پہلے بوجہ ناج کے قرار بالتشدید میں جی۔ والطهر اذا تخلل بين الدمين في مدة الحيض فهو كالدم المتوالي. قال رضي الله عنه هذه إحدى الروايات عن أبي حنيفة رحمه الله تعالى، ووجهه أن استيعاب الدم مدة الحيض ليس بشرط بالإجماع، فيعتبر أوله وآخره كالنصاب في باب الزكاة۔ اور طہر یہ مسئلہ کتنی بار گزرا کئی شکلوں کے ساتھ، تفصیل وہاں ہے، یہاں اتنی تفصیل نہیں ہے۔ اور طہر یعنی انتفاع، یعنی نقان الدم، دم خون سے صفائی خالی، اور طہر نقان الدم بھی خون ختم ہو گیا، خون نہ جاری ہونے کے ایام ان کو طہر کہتے ہیں۔ اور طہر جب متخلل ہو جائے 2 خونوں کے درمیان حیض کی مدت میں، کس میں؟ فی مدت یمکن فی الحیض و شرن، کل کتنے دن ہیں وہ؟ تو پس وہ جو طہر متخلل ہے وہ مثل دم متوالی کے ہے، برابر ہے کہ وہ حیض ہو یا استحاضہ جو بھی ہو، وہ مثل گویا کہ مسلسل اس کو خون آ رہا ہے، لہذا یہ سارے دن حیض کے ہیں۔ توجہ کریں جی۔ فرمایا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، یعنی ہدایہ نے علامہ مرغی نانی نے فرمایا نہ کہ انہوں نے بار ویکھا بلکی لکھے اور کتاب دے اتنے کی نہ لکھے صاحب ہدایت کی نہ، پھر کوئی ویکھنا پورا برہان الدین علی بن ابی بکر المرغی نانی جی ہے شاباش۔ تو فرمایا جی صاحب ہدایہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، صاحب ہدایہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ ایک ہے روایات کا جو روایت کی گئی ہے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ سے، قلت عن ابی حنیفہ، یہ جو پہلی ہے یا روایت محمد عنہ جی، اب اس پر دلیل اس روایت پر اور وجہ اس کی کہ دم کا استیاب حیض کی مدت میں کہ مسلسل خون آتا رہے، یہ تو نہیں ہے شرط بالاجماع، بالاجماع شرط نہیں ہے۔ اور پھر تو کل ما لا یشترا تو استیاب ہو، نظر آ رہے ہیں، تو پس نہیں کم اس سے یہ کہ اعتبار کیا جائے اس کے وجود کا جانب ہے، اگر شروع اور آخر میں ہو گیا تو گویا درمیان میں سارا ہی اس طرح ہے، درمیان میں سارا ہی اس طرح ہے۔ اور سنے ہیں اور شریعت کے نیا کما میں چاندی ہو گیا سارا ہی،
عشاء جماعت نال پڑھو، صبح جماعت نال پڑھو، ساری رات ہی اساں قیام وچ لکھ دیتی ہے۔ یہ ہوندا رہندا ہے، اول آخر نیک ہو جائے وچ سارا کام ہو گیا۔ یہ کرم ہے اللہ دا کرم تے سونے دے صدقے نال، سبحان اللہ۔ اچھا جی، شرط نہیں ہے تو پس معتبر ہے اول دم کا اور آخر دم کا جی، جیسا کہ نصاب باب زکوٰۃ میں اول آخر میں پورا ہو تو زکوٰۃ فرض ہے، درمیان میں اگرچہ کم ہو جائے او دھیان وَالطُّهْرُ اِذَا صورت اس کی ایک بچی بالغ ہوئی ہے، مبتدیہ نے دیکھا ایک دن خون جی، او مبتدیہ، اور 8 دن اس نے 8 تک پھر ایک دن خون دیکھا تو پس 10 کل کا کل مثل دم متوالی کے ہے، لہذا ان 8 دنوں دی ناؤں دے ذمہ نماز ذمہ کوئی نہیں۔ یہ سارا کیے ہے بلے 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 بابا جائیں احاطہ کرنے دم کے اشر کی دونوں طرفوں کے ساتھ، اور اگر دیکھا اور وہ مبتدیہ نے ایک دن خون دیکھا اور 9 دن اس نے طہر دیکھا، پھر 11ویں دن اس نے تو نہ ہوگی کوئی شین سے حیض، یہ چونکہ مدت سے بڑھ گیا ہے، مدت سے 11 دن ہو گئے، لہذا یہ حیض کوئی نہیں ہے، تو جو پچھلے دن گزرے ان سب کی نماز پڑھنی ہے، اس نے قضا کرنی ہے، مطلب یہ ہے۔ بلے 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 بلے۔ ہن عورتاں دے نماز دا مسئلہ، روزہ رکھنا ہے کہ نہیں رکھنا، خامد قریب جائے کہ نہ، قرآن پاک پڑھ سکے، کنے مسئلے نے، یہ انہاں دے حیض دے نال متعلق نے جی، انہاں دے حیض نال متعلق نے جی، تے اے مسئلے ککھ پتہ نہیں کسے نوں، تے جیڑیاں کڑیاں پڑھدیاں نے مدرسیاں وچ او انج تفصیل نال مسئلے کو نہیں اتنے پڑھائے جاندے جی، وہ ترجمہ سادہ جا نور الزاد ہے جی، بس اینی گل ہے جی، باقی یہ جو تفصیلی مسئلے ہیں کہ عورتوں کے اپنے معاملات جی، یہ تو انہیں کہ عورت ہوئے سیانی جی تے ایک کتاباں عورتوں نوں پڑھاندی ہوئے، پھر پوچھے کہ پتر تیرا معاملہ کی ہے، تیرا معاملہ کی ہے، پھر کوئی گل کھلے جی، یہ انہیں بھی کہ بھی عورتاں بھی کوئی سیانیاں جیاں پہلے ہون جڑیاں کسی استاد کو صحیح پڑھن، ابے کو پڑھن، تیاں پتیجیاں پانجیاں تے چاچے کو، تے پھر اس تو بعد وہ صحیح طریقے نال اگوں کو پڑھان تے تاں کو کام سمجھ آوے، تے انج تے گل ہے کوئی جی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تحلل بین الدمین، شرط کی گئی ہے یہ کہ ہو دم احاطہ کرنے والا 10 کی 2 طرفوں کے ساتھ، اس تو آگاہ نہ چلا جائے، سنا جی۔ اور اس روایت پر نہیں جائز حیض کی ابتدا اور حیض کا ختم طہر کے ساتھ، اب اس صورت پر ابتدا اور انتہا طہر کے ساتھ نہیں ہوگی، بلکہ کس کے ساتھ ہوگی؟ خون کے ساتھ ہوگی یار۔ کتنی باری مسئلے سارے تفصیل نہ، کس کے ساتھ ہوگی؟ یہ خون کے ساتھ، اس لیے کہ طہر ضد ہے تو پس نہیں ابتدا کی جائے گی حیض کی اس شے کے ساتھ جو حیض کی، اور نہ ہی ختم کیا جائے گا حیض اپنی ضد کے ساتھ، کون؟ طہر، لیکن متخلل بین الدمین بنائیں گے ہم اس کو تابع ان دونوں طرفوں کے، لہذا وہ 8 دن بھی خون کے ہی ہیں،
ਇੱਕ ਤੇ 10ਵਾਂ ਪਹਿਲਾ ਤੇ 10ਵਾਂ ਖੂਨ ਹੈ ਤੇ ਲਿਹਾਜ਼ਾ 8 ਵੀ ਵਿੱਚ خون دینے قدم المتوالی جی پس اگر ہے مبتدع تو پس کل اور اگر ہے معتادہ پہلے اس کو حیض آتا ہے 5 دن تو اب وہ رکا نہیں ہے جی تو اگر معتادہ ہے تو پس ایام میں عادت حیض ہوں گے اور باقی کیا ہوگا استحاضہ ہوگا اس کی بھی جزیاں ساری گزر گئی ہیں احدر روایات دوسری روایت وہ قول امام ظفر رحمہ اللہ کا یہ کہ دم جب ہو مدت حیض میں 3 دن جی جب کہ دم ہو کس میں 3 دن ہو 3 دن حیض آ گیا تو نہ ہوگا طہر فاصل جو طہر ہے نا وہ فاصل اور ہوگا وہ سارا مثل دم وَإِنْ كَانَ اور اگر ہے وہ پہلا حیض 3 دن سے کم تو اب درمیان والا طہر فاصل بن جائے گا اور تیسری روایت وہ قول امام محمد رحمہ اللہ کا کہ طہر متخلل دمین کے درمیان جب ہو اقل 3 دن سے جو درمیان میں متخلل ہے نا طہر وہ 3 دن سے تو فاصل نہیں ہوگا اور اگر وہ طہر 3 دن ہو یا 3 دن سے زیادہ تو اب اول آخر جو خون کے دن ہے وہ گرنے اور یہ درمیان والے طہر کے دن گرنے آئے وہ میرے یارو پس اگر ہے وہ اقل دونوں دموں سے یا ان کے مثل تو اب بھی وہ فاصل نہیں ہے اور اگر دمین تھوڑے ہیں اول آخر درمیان میں جو ہے وہ زیادہ ہے تو پین کانا اکثارا ان دونوں سے تو ہو جائے گا وہ طہر چوتھی روایت وہ ہے جو روایت کی گئی امام ابو یوسف رحمہ اللہ سے جو آگے آ رہی ہے کن نصاب فی باب الزکوٰۃ یعنی یہ کہ کمال نصاب شرط ہے سال کے اول میں اور سال کے اور نہیں نقصان دیتا نصاب کو نقصان سال کے درمیان میں اور طہر جب متخلل ہو دمین کے درمیان حیض کی مدت میں تو پس وہ طہر مثل دم متوالی کے ہیں فرمایا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ روایات کی ایک ہے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ سے اور وجہ اس کی یہ ہے کہ دم کا استیاب حیض کی مدت میں نہیں شرط بالاجماع پس اعتبار کیا جائے گا دم حیض کے اول کا اور اس کے آخر کا جیسا کہ اعتبار کیا جاتا ہے نصاب کا باب زکوٰۃ میں اول آخر میں جی اور طہر جب متخلل ہو دمین کے درمیان مدت حیض میں پاس یہ طہر مثل دم متوالی کی ہے فرمایا ہے رضی اللہ عنہ نے یہ روایات کی ایک ہے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ سے اور وجہ اس کی یہ ہے کہ دم کا استیاب حیض کی مدت میں نہیں ہے شرط بالاجماع پس اعتبار کیا جائے گا دم حیض کے اول کا اور اس کے آخر کا جیسے اعتبار کیا جاتا ہے نصاب کا باب زکوٰۃ میں وعن ابی یوسف رحمہ اللہ تعالی وهو روایت عن ابی حنیفہ رحمہ اللہ تعالی
وقيل هو آخر أقواله أن الطهر إذا كان أقل من 15 يوما لا يفصل وهو كله كالدم المتوالي لأنه طهر فاسد فيكون بمنزلة الدم والأخذ بهذا القول أيسر وتمامه يعرف في كتاب الحيض. اور امام ابو یوسف رحمہ اللہ سے روایت ہے وَبِهِ أُخِذَ، اور وہ روایت ہے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ سے تھے وَعَلَيْهِ، اور بعض نے کہا ہے کہ یہ امام صاحب رحمہ اللہ کے اقوال میں سے آخری قول ہے۔ وہ کیا قول ہے؟ وہ یہ ہے کہ طہر جب ہو اقل 15 دن سے، جی حیض آیا 15 دن سے پہلے پھر خون آ گیا، تو یہ جو درمیان میں ہے یہ فاصل نہیں ہے، یہ اور وہ کل کا کل مثل دم متوالی کے ہے، مثل اس لیے کہ یہ جو درمیان میں 15 دن سے کم ہے 14 13 12 11 10، اس لیے کہ یہ طہر فاسد ہے، یہ طہر طول فاسد ہو تو پس ہوگا یہ درمیان والا بمنزل ہے، اور لینا اس قول کو آسان ہے کس کے لیے؟ مستفتی دیکھیے جی کون؟ اللہ فتویٰ پوچھنے والے، اور تمام اس کا پہچانا گیا ہے کتاب الحیض میں۔ یہ امام محمد صاحب کی کتاب الحیض علیحدہ کتاب ہے 11 والا، تو اس میں کہتے ہیں یہ سارے مسئلے تفصیل سے آپ پہچان سکتے ہو جی۔ صورتاں تو ساریاں بیان ہوندیاں نے نا، لیکن بھی اے فتویٰ اس گل اتنے بھیجیے جی۔ او دیکھو وعن ابی یوسف رحمہ اللہ، اور اس روایت پر جائز ہے ابتدا حیض کی کس کے ساتھ، اور ختم ہونا حیض کا بھی، اور جائز ہے ابتدا اس کی جب کہ ہو اس سے پہلے فقط، اور نہ ختم ہو اس کے ساتھ اس وقت، اور جائز ہے ختم اس کا حیض کے ساتھ جب کہ ہو بعد اس کے خون، نہ کہ اس سے پہلے۔ مثال اس کی مسائل سے، عورت عادت اس کی ہر مہینے کے اول میں 15 ہر مہینے کے اول میں ہر مہینے کے اول میں کتنی ہے حیض کی عادت، پس دیکھا اس نے اپنے دنوں سے پہلے ایک دن خون، جی پھر پاک رہی 5 دن اپنے، اس میں خون نہیں آیا، پھر دیکھا ایک دن، کیا دیکھا؟ اب 5 اس کے حیض ہو جائیں گے، 5 اس کے، وہ 5 بھی حیض بن جائیں گے۔ وَكِسَ عَلَيْهِ، سنیں یہ ہے کہ بھی اول آخر جو ہے نا خون کوئی نہیں ہے لیکن حیض ہے، سمجھا جی؟ تو یہ 5 اس کے کیا بن جائیں گے؟ حیض بن جائیں گے، تو 2 دن بھی نال ہی ہوں گے۔ او بلاؤ میں ان طہر حجت امام ابو یوسف رحمہ اللہ کے اس میں یہ ہے کہ طہر وہ طہر جو کم ہے، یہ نہیں فاصل نہیں صلاحیت رکھتا فاصلہ بڑھنے کی کس کے درمیان، کیونکہ کم از کم طور 15 دن ہے، تو پس اسی طرح فاصلے کے لیے بین الدمین، جی یہ 2 حیضوں کے درمیان فاصلے کی صلاحیت، تو پس اسی طرح فاصلے کے لیے کس کے درمیان، یہ بھی صلاحیت نہیں رکھتا، اس لیے کہ اقل مدت طہر صحیح کی کتنی ہے، پس وہ جو اس سے کم ہے وہ وَبَيْنَ صِفَةِ الصِّحَةِ وَالْفَسَادِ تَنَافٍ، طور صحیح تے طور فاسد میں تو منافات ہے، لہذا جو طور فاسد ہے وہ طور نہیں بن سکتا جی۔
اے سارو یہ آسان کیوں ہے بوجات میں تفصیل کے اس میں بالکل اور قول اول میں تفصیل ہے اس حیثیت سے کہ طور فاسد نہ ہوگا فاصل جب کہ ہو دم محیط 10 کے اندر پھر فاصل نہیں ہوگا تو 10 سے نکل گیا یاد ہے تو وہ فاصل بن جائے گا جی اور ہو جائے گا فاصل جب کہ نہ ہو محیط 10 میں اور قول ثانی اور ثالث میں تفصیل ظاہر ابھی پڑھی ہے اور کتاب الحیض یعنی مبسوط میں جو امام صاحب رحمہ اللہ کے شاگرد امام محمد صاحب کی ہے اس کی بات ہو رہی ہے سمجھے ہی اور طہر اور امام ابو یوسف رحمہ اللہ سے روایت کی گئی ہے امام ابو یوسف رحمہ اللہ سے اور وہ ایک روایت ہے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ سے بعض نے کہا کہ وہ آپ کے اقوال کا آخری ہے او کی قول ہے یہ کہ طہر جب ہو اقل 15 دن سے تو نہیں فاصل بنتا اور وہ کل کا کل مثل دم متوالی کے ہے اس لیے کہ یہ طور فاسد ہے تو پس ہوگا بمنزل دم کے اور اخذ بحاظ القول آسان ہے اور مفتی مستفتی کے لیے اور تمام اس کا پہچانا گیا ہے کتاب الحیض میں جی کی گئی ہے امام اللہ سے اور یہ روایت ہے امام حنیفہ رحمہ اللہ سے اور بعض نے کہا ہے یہ آپ کے اقوال کا آخر ہے یہ کہ طور جب ہو اقل 15 دنوں سے تو نہیں فاصل بنتا اور یہ کل کا کل مثل دم متوالی کی ہے اس لیے کہ یہ طور فاسد ہے پس ہوگا منزل دم کے اور اخذ بحاظ القول آسان ہے تمام اس کا پہچانا گیا ہے کتاب الحیض میں وقل طہر یوما هكذا نقل عن ابي ابراهيم النخعي رحمه الله تعالى وانه لا يعرف الا توقيفا اللہ ولا غاية ليكسره لانه يمتد الى سند وسندين فلا يتقدر بتقدير الا اذا استمر بها الدم يعرف ذلك في كتاب الحيض اچھا جی ایک حیض کے بعد کتنے دن طہر آئے تو وہ طہر ہے عورت پاک ہے سب کچھ کر سکتی ہے اور حیض کم از کم کتنے دن ہوتا ہے زیادہ سے زیادہ اور طہر کا اقل طہر 15 دن ہے کتنا ہے وَإِنَّ مالک رحمہ اللہ اقلو ما وجدہ جتنا بھی پایا گیا طہر ہی ہے جی تو مانا جی کم از کم طہر 15 دن ہے اسی طرح نقل کیا گیا ہے حضرت ابراہیم نخعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بسم اللہ الرحمن الرحیم اور یہ نہیں پہچانا گیا مگر واقفیت پانے کے ساتھ جی کیونکہ یہ مقدر ہے یہ مقدار ہے مقدار 15 اور مقادیر جو ہیں وہ نہیں پہچانے جاتے مگر سماعن تینا کسی صحابی کو سنے ہیں تو صحابی نے سونے کو سنے تو سونے کو اللہ کی طرفوں وحی آئی وما ینطق آج ہی پڑھے تازہ سبق تو زیادہ سے زیادہ کتنا ہے طور 15 دن اور نہیں غایت طہر کے اکثر کے لیے نہیں غایت طور کے اکثر کے لیے کہ طور زیادہ کتنا ہوتا ہے اس کی غایت نہیں ہے تو حیض میں تو اقل کی اور اکثر دونوں کی جانب مطلب وہ بیان ہے کم از کم 3 زیادہ سے زیادہ طور کم از کم 15 دن زیادہ ساری عمر ایک باری حیض ہے مڑ کے عورت نو مرن تک حیض ہی نہ آوے تو سارا کی سنے ہی اس لیے کہ طہر لمبا ہو جاتا ہے سال تک اور تے وقت تو پس نہیں مقدر کیا جائے گا کسی
اے شاباش سے، مگر جب کہ مستمر ہو اس کے ساتھ دم، ہاں اگر خون مسلسل جاری ہے تو اب اس کے جو ہے نا 10 دن حیض بنائیں گے، بقایا 15 دن 15 دن طہر بنائیں گے جی، اگر مسلسل خون جاری ہے۔ اگر یہ نہیں ہے تو پھر زیادہ کی حد کوئی نہیں، زیادہ کی حد تب بنے گی جب عورت کا خون رکتا نہیں ہے، تو اب اس کی زندگی کا نظام بنائیں گے کہ اتنے دن تو حیض شمار کر اور اتنے دن تو یہ تب ہوگا۔ لیکن اگر خون نہیں آتا تو جتنی دیر دوبارہ خون نہیں آتا وہ سارا کیا ہے، نمازیں پڑھے، سب کچھ کرے۔ اور میرے یارو، پہچانا گیا ہے یہ کتاب الذی صنف محمد مستقلا فی بیان الحیض، لکھے اللہ واقل طہر، یعنی اقل مدت طہر کی کتنی ہے؟ 15 یومن۔ بعض نے کہا کہ اسی پر صحابہ پاک رضی اللہ عنہم کا کٹھ ہے، کٹھ پنجابی کا لفظ ہے، اس اتنے کٹھ کیتا ہے سارے علماء نے جی۔ اور اجماع دا پنجابی جمانا کیا باجیا کٹ کرنا، اور کی شے سارے اس کٹ کیتا ہے جی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہاں قضا اسی طرح نوکیلا اور جناب عطا نے فرمایا ہے کہ اقل طہر کتنے دینا ہے؟ بولو چاہ 19 اور کیوں آدھن؟ اس لیے کہ طہر اور حیض مل کر یہ پورا کرے مہینے کو، اس لیے کہ یستکمل الشہر عادتاً علی الحیض والطہر، وہ کس طرح، اور وہ ہوتا ہے حیض کتنا نہ مہینہ، کبھی ہوتا ہے مہینہ کتنا، اور جب ہوگا حیض اکثر کتنا تو بقایا رہ گئے، این جو نہ کیا بھی 19 دن طہر بڑھاؤ۔ اور ہماری دلیل یہ ہے کہ طہر کی مدت یہ نظیر ہے کس کی؟ اقامت کی، اس حیثیت سے کہ اقامت لٹاتی ہے اس کو جو ساکت ہو گیا تھا، اور جو تو کسی جگہ جا کے 15 دن کی نیت کر لیے تو جو رستے میں ساکت ہوا تھا، روزے نہ رکھنے کی اجازت، نماز قصر، وہ اس کو لٹا دیتی ہے۔ یعنی روزے رکھو، روزے نہ رکھنے کی اجازت نہیں ہے، اور نماز پوری۔ اور تحقیق ثابت ہے اخبار کے ساتھ یہ بات کہ اقل مدت اقامت کی کتنی ہے، تو بس اسی طرح اقل مدت طہر کی بھی 15 دن ہے۔ وَإِنَّهُ لَا يُعْرَفُ، پس جزمی بات یہ ہے کہ جناب ابراہیم نخعی نے سنا کسی، اور صحابی نے سنا ہے، کیونکہ خود تو نہیں نہ سنا تابعی نے سرکار سے، تو خود سنے پھر صحابی ہو گیا کہ اللہ اندنے یہ بات مشکل ہے، اشکال کھاتی ہے اس کے ساتھ جو ذکر کیا گیا کشف البزدوی میں، کہ قول ان کا جو صحابہ کے بعد ہیں یعنی تابعین اور باقی مجتہدین، قول اس چیز میں جو لا یدرک بالرأی ہے، یہ قول بے حجت نہیں ہوتا۔ یہ قول یہ کشف البزدوی میں لکھا ہے لیکن معتبر نہیں ہے۔ بلا غایت علیہ، او ہے او طہر کی اکثر مدت کی انتہا کوئی نہیں۔ معنی اس کا یہ ہے کہ جب تک عورت دیکھے طہر اور نماز پڑھتی رہے اور روزے، اگرچہ استغرا کا عمرہ، اگرچہ یہ اس کی عمر کو گھیر لے، الا اذا، اس صورت میں طہر کی مدت زیادہ بھی مقرر ہو جائے گی، کیونکہ ہو جائے گی اس وقت اس کی اکثر طہر کے لیے بھی غایت اندہ، خلاف ہے واسطے ابو عصمت سعد بن معاذ مروزی اور قاضی ابو حازم کے،
کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ نہیں غایت طور کے اکثر کے لیے ان کے نزدیک علی الاطلاق، وہ کہتے ہیں اس لیے کہ مقادیر کا مقرر کرنا کیا ہوتا ہے، اور طور زیادہ سے زیادہ کتنا ہے، اس میں سما کوئی نہیں ہے۔ اب سنو، اب اس پر یعنی یہ جو جزی ہے اس پر جب عورت بالغ ہوئی، اس نے دیکھا 10 دن خون، کتنا، اور 1 سال یا 2 سال، پھر اس کے بعد مستمر ہو گیا اس کے ساتھ، تو پس ان کے نزدیک اس کا طہر وہ ہے جو اس نے، اور حیض اس کا 10 دن ہے، تو چھوڑے نماز اور روزے ہر من اول زمان الاستمرار سے 10 دن، اور پڑھے نماز سال یا 2 سال ان کے قول کے مطابق۔ اے شاباش ہے جی، العنایہ یہ ایک جزی آئی ہے۔ استمرہ بحد دمو عند العامہ مقدر ہے، پھر اختلاف کیا امام فرمایا محمد بن ابراہیم میدانی نے، پس اندازہ لگایا جائے گا کس کے ساتھ، مگر ایک گھڑی، اس لیے کہ طہر متخلل 2 چیزوں کے درمیان، کم ہے حمل کی مدت سے عادتاً، اور ادنا حمل کی مدت 6 مہینے ہے، پس مقدر کیا ہم نے اکثر مدت طہر 6 مہینے، مگر ایک منٹ کٹ کرنا ہے۔ اور علامہ زعفرانی نے کہا کہ طہر اندازہ لگایا جائے گا اس کے حق میں کتنا، 27 دن، اس لیے کہ مہینہ مشتمل ہوتا ہے حیض اور کل حیض 3 دن، باقی طہر ہے 27 دن، قضا فی الکافی، اور ذکر کیا گیا محیط میں بیان اس کا، بس کہا کہ مبتدیہ نے دیکھا 10 دن اور 1 سال، پھر مستمر ہو گیا، تو ابو عصمت نے کہا کہ حیض اور طہر اس کا وہ ہے جو اس نے، حتیٰ کہ عدت اس کی گزرے گی 3 سالوں میں اور 30 دنوں میں، کیونکہ 10 دن حیض تو بیچ 1 سال طہر، سنیں جی اے شاباش سے۔ علامہ میدانی نے کہا کہ عدت اس کی گزرے گی 9 مہینوں کے ساتھ، مگر 3 گھڑیاں کم کدے گیا ہوا نا، 1 منٹ وہ کدے گیا ہوئے کال میدانی ہے نا، عدت اس کی گزرے گی، ٹھیک ہے نا، صحیح ہے نا، 19 مہینوں کے ساتھ، مگر کچھ گھڑیاں 3 گھڑیاں کم، کیوں، واسطے جائز ہونے کے واقعہ و طلاق کس میں، تو پس متاجی ہوگی 3 طہروں کی طرف، تو ہر طہر اس کا کتنا ہے، مگر 1 گھڑی کم، تو انج کر کو نہ بنایا نا، 6 تو 6 12 تو 6 18، تو وچ او جڑا ہے نا حیض بھی ہے، اور ہر حیض کتنا ہے، تو 3 منٹ کٹ کریں گے۔ بعض نے کہا کہ طہر اس کا مگر 1 گھڑی کم، اس لیے کہ اقل مدت بچے کے اعضاء کے ظاہر ہونے کی یہ کتنی ہے، 4 مہینے، اور 3 چلیسویں کتنے مہینے بن دینا، 4 مہینے، یار پڑھے جب قرآن پاک کی جب 40 دن بعد، اور کم کیا ہم نے اسے گھڑی بوجہ اس کے جو ہم نے بیان کر دی ہے، اور امام حاکم شہید نے اندازہ لگایا ہے اس کا طہر بے شہرین جیسا کہ شرح میں ہے، اور ابو علی دقاق نے فرمایا اکثر اس کا طہر کتنا ہے، 57 دن، اور اگر مستمر ہو گیا خون مبتدیہ میں اور طلاق دے دی اس کو اس کے زوج نے، تو نہیں ختم ہوگی عدت اس کی کبھی بھی، کن کے نزدیک، قضا فی الحاشیہ حمیدیہ الہداد، یعرف ذالک جب کہ لما کان فی الاقوال فی کثرت، اقوال میں کثرت ہے، تو اعراض فرمایا مصنف نے ان سے، اور حوالہ دے دیا بھی کتاب الحیض پڑھ لو، وہ سارا کو جو تھا لکھے آجے، او بلا او اگلی بھی ایک جزی پڑھو جب دم الاستحاضہ
كالروافي لا يمنع الصوم ولا الصلاة ولا الوتر لقوله عليه السلام توضئي وصلي وإن قطر الدم على الحصير فلما عرف حكم الصلاة ثبت حكم الصوم والوتر بنتيجة الإجماع. اور دم استحاضہ مثل رواف کے ہے. استحاضے کا خون کا حکم وہی ہے جو نکسیر کا حکم ہے، یعنی وضو ٹوٹتا ہے، کپڑے کو لگ گیا تو کپڑا پاک ہوتا ہے. اور دم استحاضہ مثل نہیں منع کرتا یہ دم صوم کو نہ وتی کو. کیوں؟ بوجہ قول آقا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے وضو کر تو، جس عورت نے مسئلہ پوچھا تھا، اور نماز پڑھ تو اگرچہ قطرے گرے خون کے چٹائی پر. یہ کس کا حکم آ گیا؟ اور نماز کا یار توضئی وصلی یار. مسئلے تو تین نے کہ روزہ بھی رکھ سکتی تو وتی بھی جائز ہے، تو ذکر کتنا صرف آیا ہے، تو باقی دو تو رہ گئے. اور جب پہچانا گیا حکم نماز کا اس حدیث کے ساتھ تو ثابت ہو گیا حکم صوم اور وتی کا اجماع کے نتیجے کے ساتھ. اجماع کے وہ ہے کہ عدم القائل بالفصل، کہ اس کا قائل کوئی بھی نہیں ہے، بے نماز تو پڑھ سکتی، یہ نہیں کر سکتی. اگر جائز ہیں تو سارے جائز ہیں، نہیں ہیں تو سارے نہیں ہیں. اس لیے جب نماز ثابت ہوگی تو باقی دو اجماع ہے کہ بھی جو کر سکتی ہے وہ ایک کر سکتی ہے، باقی بھی کر سکتی ہے. لہذا تینوں ثابت ہو گئے جی کہ بھئی نماز پڑھے، روزہ رکھے، خامد اس سے جمع کر سکتا ہے. او دیکھو بھئی سونیا فرمایا توضئی وصلی. جی میں کہتا ہوں رواہ ابن ماجہ فی سنن من حدیث وکیع عن الاعمش عن حبیب بن ابی ثابت عن عروۃ بن زبیر عن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا وسلام اللہ علیہا کہ آپ فرماتی ہیں کہ آئیں جناب فاطمہ بنت ابی حبیش نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سونےو میں ایک عورت ہوں، مستحاضہ ہوں، نہیں پاک ہوتی، بے خون نہیں رکتا، کیا پس چھوڑ دوں میں نماز؟ فرمایا نہ، انما ذالک ارکن، محض یہ رگ کا خون ہے اور نہیں ہے حیض. بچ تو نماز سے اپنے حیض کے دنوں میں جڑے تیرے پہلے حسن، پھر غسل کر تو اور وضو کر تو ہر نماز کے لیے، اگرچہ خون کے قطرے گرے چٹائی پر. وین قطر دموں، ہمارے شیخ علاء الدین نے وہم کیا ہے اس حدیث کے نسبت کرنے میں ابو داود کی طرف، جی تقلید کرتے ہوئے اپنے غیر کی اس میں اس میں نہیں ہے، یہ ابن ماجہ میں ہے. اور اگرچہ وین کان اخرجہ ابو داود میں ہے تو صحیح، لیکن اس کے اندر وین قطر دم والا کو نہیں ہے، لہذا فلیسا ہوا حدیث الکتاب. سنیں جی آ جڑا کیس ہے نا کہ مولی عبداللہ دی ٹوپی کالی، یہ بڑا لمبا کیس ہے. کیڑا کیس؟ کہ اساں جڑیاں کتاباں لکھیاں نے نا، مکھی تو مکھی ماری ہے، حوالے اساں دیتے نے بے اے کتاب فلاں اے عثمان لکھی ہے، انہوں نے حوالہ دیا، اساں ٹھوک دیتا ہے. میں لکھی ہے کو میرے کو واجد نے نویں کتاب لکھی ہے، نے میرا حوالہ ٹھوک دیتا ہے، جی صفحہ نمبر فلاں. کسی بھی تکلیف نہیں کی تھی بھی اصل میں کچھ ہے بھی کوئی نہیں ہے، ایک نہیں ہے گا، یہ ان گنتے یہ سارے مکھی اتنے مکھی ماری ہے. اے نقصان کی ہویا ہے؟ نقصان یہ ہویا ہے کہ کسی شخص نو اتنا معتمد سمجھنا کہ اس نے جو حوالہ دیا ہے اس میں ذرا بھی شک نہیں ہو سکتا. ایس اعتماد نے بیڑا غرق کیتا ہے. حق کے وے کہ ہر بندہ جدو حوالہ دے وے اصل کتاب جو ویکھے تسلی کرے پھر حوالہ دے وے. جی ساڑیاں ساریاں مکھیاں تے مکھیاں ماریاں نے.
یہ سارے مسئلے نے جی. تم دسیا کہ ان کی بنیاد کی ہے کہ میں مصنف بنا لیکن میں پڑھا پڑھا کھ بھی نہ 5-7 کتاباں جو نویاں گلاں کٹھیاں کر کے انہوں نے دیتے حوالے دے کے تے کام ٹوڑ دیں جی. سنیں جی اے شاباش. ایک نہیں جی خدا واسطے چھوٹے رسالے پڑھ کے نا جڑا اندر وچ حوالہ ہوئے نا جب تک آپ دیکھو نا تسلی نال حوالہ نہیں دینا جی. یہ کوئی دلیل نہیں ہے مولوی فضیل کے لیے. اگر یہ غلط تھا تو استاد جی نے حوالہ کیوں دیا تھا پھر؟ ایک کوئی دلیل نہیں. یہ دلیل نہیں ہے یاوی ماری ہے بھئی ان کو غلطی ہوے گی انہیں مکھی تو مکھی ماری تو کم از کم دیکھ لا کسل کتاب وچ گل ہے کہ کوئی نہیں ہے گی جی. ثابتا حکم الصوم والوطء جی اور جڑا کہ بھی 2 ثابت ہو گئے کیونکہ اجماع منعقد ہے. ادھر گل روڑے والی دھیان کریں جی. کیونکہ اجماع منعقد ہے اس بات پر کہ رحم کا دم خون منع کرتا ہے نماز صلاۃ وطی تینوں کو اور دم عرق جو ہے وہ نہیں منع کرتا کسی ایک کو. تو پس جب نہیں منع کرے گا یہ خون کس کو تو معلوم ہوگی یہ بات کہ یہ خون رگ کا خون ہے رحم کا. تو پس ثابت ہو جائیں گے حکمان آخران دلالاتن کما فی الکاف قضا فی الکافی. اور یہ مشتمل ہے جب کہ کدھر گیا ہوئے استغفر اللہ. اور یہ بات بھی اس پر اعتراض ہے یہ مشکل ہے کیا کیونکہ اجماع اس بات پر ہے کہ رگ کا خون نہیں مانے کسی شے کو محض وہ صورت میں ہے جب کہ نہ ہو کس میں بتی میں کیا اقتراب الدم جی بتی میں خون کا جاری ہونا نہ ہو اقتراب دم نہ ہو جیسا کہ رواف وگرنہ پس نہیں. تحقیق ہم نے روایت کی ام المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یعنی بتی تب کر سکتا ہے کہ خون رکا ہوا ہو خون جاری ہو تو پھر نہیں ہے جی. روایت کی کہ ام المومنین سے کہ جناب کہ مستحاضہ نہ آئے اس کے پاس اس کا زوج اور اسی کے ساتھ قول کیا امام نخی اور امام حکم نے اور مکروہ جانین کی لکھا کہ حکم ہی نا اور مکروہ جانین کو ابن سیرین اور امام احمد نے فرمایا نہ آئے زوج اس کے پاس مگر یہ کہ لمبا ہو جائے یہ کام تو پھر آ سکتا ہے. اور ایک روایت میں کہ نہیں جائز مگر یہ کہ خوف کرے اس کا زوج عنت کا بسرکشی کا کہ مطلب ان کو غلطی نہ ہو جائے تو لہذا ہن بھی کر سکتا ہے خون وچ بھی. اچھا جی بے نتیجہ دل جماع اے بدلالت ہی تقریر اس کی ہے پھر دوبارہ اجماع کیا مسلمانوں نے وجوب صلاۃ پر کس پر بے اے جڑی ہے نا عورت جنوں استحاضہ ہے اس تو نماز فرض ہے اور وہ بات واجب کرتی ہے کس کو صوم کے وجوب کو اور ہلے بے طریقے اولا. اس لیے سنیا جی اس لیے کہ جب کہ بنایا گیا دم عدم کس کے حق میں باوجود ہے کہ منافعات ثابت ہے دونوں کے درمیان کہ خون بھی آ رہا اور نماز بھی ہو کیونکہ نماز کے لیے طہارت شرط ہے. تو یہ خون کا آنا اس کو باوجود ہے کہ نماز اور نجاست اکٹھے نہیں ہو سکتے اس کے باوجود یہاں اجازت دی گئی ہے لیکن ہی منافیاً کیونکہ طہارت شرط ہے. تو پس البتہ یہ کہ بنایا جائے خون کو روزے کے حق میں اور وطی کے حق میں وہ روزہ اور وطی کہ نہیں منافعات ان دونوں کے درمیان ان کو بنایا جائے بطریقے اولا. سنیا جی بے روزے کے لیے سارا دن باوضو ہونا بدن سے خون نہ نکلے یہ شرط ہے نہ وطی کے لیے لیکن نماز کے لیے شرط ہے کہ بالکل طہارت ہونی چاہیے جی. وقال فی المجتبی تفسیر نتیجہ تو الاجماع بالدلالت کی انہوں نے کہا کہ یہ صحیح نہیں ہے لفظاً ولا اعتراض کیا نے جی. اور تفسیر اس کی
بالحکم اشد و انتباکن ہے۔ کالا شیخ عبدالعزیز رحمہ اللہ، جائز ہے یہ کہ نام رکھا جائے نتیجہ اس کا اس حیثیت سے کہ دلالت نص کی یا اجماع کی نہیں حاصل مگر اسی کے ساتھ، اور محال ہے یہ کہ ثابت ہو جائے اس سے پہلے، فکانہ ہو نتیجہ تو، اور نص اور اجماع تو اصل ہے، اور اگر تفسیر کی جائے حکم کے ساتھ تو البتہ وہم کیا جائے گا کہ اجماع منعقد ہے اس پر قصدن، اس طرح نہیں ہے۔ وہ اجماع جو ہے نا وہ اجماع اس پر ہے کہ اگر یہ جائز ہے تو تینوں جائز ہے، نہیں جائز تو اب قائل بالفصل کوئی نہیں ہے کہ اس حالت میں نماز جائز ہو باقی دو جائز نہ ہوں، یہ کہا ہے کہ اس کو کہتے اجماع مرکب، کیا مرکب بھی یہ بات اس میں تیسرا قول نہیں نکل سکتا جی، اے گل جی او مانا کرو گا۔ اور کل توہر 15 دن ہیں، اسی طرح نقل کیا گیا ہے حضرت ابراہیم نخعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، دیکھو تھلے لکھے لم اجد ہو، صاحب ہدایت نے تو گل کیتی ہے تو کہہ رہے کہ اساں یہ گل لبنے دی کوشش کیتی سانو یہ نہیں لبھی، ہن صاحب ہدایت کول کیڑی کتاب سی کیڑا نسخہ سی اللہ بہتر جانے، لیکن بھی سانو یہ گل نہیں لبھی جی۔ اور بے شک وہ کون یہ جو مدت ہے نہیں پہچانی گئی مگر بطور واقفیت توقیفاً، اس پر واقفیت پائی ہے تو پھر یہ بیان ہوئی ہے، اور نہیں غایت طہر کے اکثر کے لیے، اس لیے کہ طہر لمبا ہو سکتا ہے سال اور 2 سال تک، اور کبھی بالکل حیض نہ آئے دوبارہ، پس نہیں مقدر کیا جائے گا کسی اندازے کے ساتھ مگر جب کہ مستمر ہو جائے عورت کے ساتھ دم۔ تو اب جو ہے نا وہ اس کا طہر کتنا ہوگا اس میں علماء کا اختلاف ہے، پہچانا جائے گا، پہچانی گئی ہے یہ بات کتاب الحیض میں، اور دم الاستحاضہ مثل نکسیر کے ہے، نہیں مانے روزے کو نہ نماز کو نہ وتی کو، باوجہ قول آقا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے وضو کرتوں اور نماز پڑھتوں اگرچہ قطرے گرے خون کے چٹائی پر، اور جب پہچانا گیا حکم نماز کا تو ثابت ہو گیا حکم صوم اور وتی کا اجماع کے نتیجے کے ساتھ، اجماع کے ساتھ نہیں، اجماع کا نتیجہ یہ ہے جی۔ اور کل کو 15 دن ہے، اسی طرح نقل کیا گیا ہے جناب ابراہیم نخعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اور یہ نہیں پہچانا گیا مگر بطور واقفیت، اور نہیں غایت طور کے اکثر بھی، اس لیے کہ طور لمبا ہو جاتا ہے 1 سال اور 2 سال تک، بس نہیں مقدر کیا جائے گا تقدیر کے ساتھ مگر جب کہ مستمر ہو جائے عورت کے ساتھ۔ تقدیر تو مراد اندازہ، مطلب دوسری تقدیر سمجھ لو، وہ پہچانی گئی ہے یہ بات کتاب الحیض میں، اور دم استحاضہ مثل نکسیر کے ہے، نہیں مانے سوم کو اور نہ صلات کو اور نہ وتی کو، وجہ قول آقا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے وضو کرتو اور نماز پڑھتو اگرچہ قطرے گرے خون کے چٹائی پر، اور جب پہچانا گیا ہے حکم صلات کا تو ثابت ہو گیا حکم صوم اور وتی کا اجماع کے نتیجے کے ساتھ۔